حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو اصدق الصادقین، سید المتقین، امام العارفین، بعد الانبیاء افضل البشر، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا وصال با کمال ہوا۔ الحمدللہ ہم نے سینکڑوں بار آپ کی سیرت اقدس کو پڑھا، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر میں نے سینکڑوں بار خطاب کیے، اور آپ کی پیدائش اور اسلام قبول کرنے سے لے کے وصال تک اور بعد از وصال آپ کی عظمتیں، شانیں ہم نے پڑھیں۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے ایک اور جہت سے، ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم آج آپ کے ملفوظات عالیہ کو پڑھ رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 100 درہم میں سے، توجہ کرنا، 100 درہم میں سے 2.5 درہم آپ نے فرمایا یہ بخیلوں کی زکوٰۃ ہے۔ جو کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں وہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جو صدیق ہوتے ہیں وہ سارا مال ہی یار کے لیے دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہر بندے کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ پاک نے شکلیں الگ الگ بنائی ہیں، عقلیں الگ الگ بنائی ہیں، نصیب الگ الگ بنائے ہیں، زمینیں الگ الگ بنائی ہیں۔ کوئی زمین خشک ہے، ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہے، کہیں سمندر دریا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں بلندی ہے، کہیں پستی ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں تری ہے، پانی ہے۔ تو اسی طرح عزیز دوستو، اعمال کا معاملہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا تقوی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تقوی کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں، عام لوگوں کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ ان میں 1000 کمیاں ہوں، نماز پڑھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں، گناہ سے بچتے ہوں نہ بچتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، 1000 کمیاں ہوں۔ فرمایا گناہ گار سے گناہ گار بندے کا بھی ایک تقوی ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ وہ معبود، الہ، لائق عبادت، لائق سجدہ صرف اللہ کو ہی جانتا ہے۔ جب اس پر مشکل آتی ہے تو وہ پکارتا اللہ کو ہی ہے۔ تو یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ اور فرمایا خاص لوگوں کا بھی ایک تقوی ہے۔ خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے منع رہتے ہیں، حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، اپنے تمام اعضاء کو ہمہ وقت اللہ کی تابع فرمانی میں رکھتے ہیں، نافرمانی سے بچاتے ہیں۔
مگر امام غزالی فرماتے ہیں ایک اقصی الخاص لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے، ایک خاص ہوئے، ایک پھر خاصوں میں بھی خاص ہوئے، خاص الخاص لوگ فرماتے ہیں ان کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کسے باشد کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ اس کو لات مار کے پرے کر دیتے ہیں۔ اور ایک تعبیر یہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کرنا تو ایک طرف رہا، جو خاص الخاص لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے تو دل میں بھی کبھی نافرمانی کا خیال نہیں آیا ہے۔ تو دیکھو فرق ہو گیا، عمل میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ عبادت کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مقصود اور مطلوب ہوتا ہے جنات مل جائیں، موکل مل جائیں، ہمزاد مل جائیں۔ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں، بعض لوگ عبادت کرتے ہیں جنت مل جائے، بعض لوگ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو۔ تو سب کا معاملہ ایک جیسا تو نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی جہاد پہ جا رہا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ میں بچ کے آ گیا، لوگ مجھے غازی صاحب کہیں گے، مجھے مال غنیمت ملے گا۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کے لیے شہید ہونے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں جب شہید ہوں گا مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو سب ایک جیسے تو نہیں ہو گئے۔ تو اس طرح عزیز دوستو ہر معاملے میں فرق ہوتا ہے، ہم ہر کسی کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں، ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام توجہ کریں، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور جو خاص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 2.5 رکھ لو اور 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور فرماتے ہیں جو خاص الخاص ہوتے ہیں، عارف عاشق و صدیق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ رکھ، سب کچھ یار کے نام پہ دے دے۔ تو ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں نا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار کا اس پر عمل موجود ہے، اس کو ہم نے بارہا مرتبہ پڑھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لا رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کو ان دنوں میں بڑی وسعت حاصل تھی، کشادگی حاصل تھی۔ انہوں نے کہا ہر معاملے میں بھائی ابو بکر بڑھ جاتے ہیں، آج نہیں بڑھنے دوں گا۔ وہ گئے اور گھر کا آدھا مال لے آئے، جو کچھ گھر میں تھا اس میں سے آدھا لے آئے۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے پیش کیا تو حضور نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی آقا جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی باری آئی تو آپ نے جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا اکٹھا کر لیا، حتیٰ کہ آپ سرکار نے اپنے تن کے کپڑے بھی اتار لیے اور ٹاٹ جسم پہ لپیٹ لیا اور ببول کے کانٹے لگا لیے اور دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اہلیہ نے پوچھا آپ دیواروں پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے پھیر رہا ہوں کہ کوئی سوئی وغیرہ اگر ہے تو وہ بھی نہ رہ جائے۔ تو جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ سمجھے؟ یہ وجہ تھی، اور آپ کے پاس جتنا مال تھا آپ نے سب کا سب حضور علیہ السلام کی ذات انور پر اور حضور کے مشن پر قربان کر دیا۔ آپ نے کچھ رکھا ہی نہیں، اپنے تن من دھن سے بڑھ کر جناب کی ذات پاک سے محبت آپ نے کر کے دکھائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا۔ ایک جگہ فرمایا ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا ہے نا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ میں مصطفیٰ نے چکا دیا۔
مگر ابو بکر کے میری ذات پر اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن اپنے مولا سے لے کے دوں گا۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ روتے ہوئے آگے عرض کیا، آقا یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ یوں فرماتے ہیں، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے حضور، آپ یوں فرماتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، حضور یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، ہم نوکر کون ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب آپ نے اپنے تن من دھن مال ہر شے سے بڑھ کر محبت کر کے دکھائی، حضور کی ذات انور سے عشق کیا، تو حضور علیہ السلام نے بھی پھر جزا دینے کی انتہا کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں میری ساری امت کے ایمان رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں تنہا میرے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، فرمایا سارے غلاموں کے مسلمانوں کے ایمان اکٹھے ہو کر بھی ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام نے بھی جزا دینے کی انتہا کر دی، فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، مگر فرمایا جب ابو بکر کی بات آئے تو ابو بکر صدیق کی غار ثور والی ایک نیکی ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، یہ ساری مل کر بھی اس ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جزا دینے پہ حضور آئے تو فرمایا 360 نیکیاں ایسی ہیں، اوصاف ایسے ہیں، خصائص خصلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی بندے میں پیدا ہو جائے تو فرمایا اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، آقا ان 360 اوصاف میں سے کوئی وصف مجھ میں بھی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات کرتا ہے، وہ سارے کے سارے ہی تیرے اندر موجود ہیں۔ اگر انہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی اور کل متاع حیات لا کر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی تو حضور نے بھی پھر عطا کی انتہا کر دی، عطا کی انتہا کر دی میرے آقا نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سارے نبیوں کے صحابہ میں سے کسی نبی کی امت میں میرے ابو بکر جیسا نہیں تھا۔ فرمایا نہ صرف 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ میں سے، فرمایا میں خود محمد مصطفیٰ کے صحابہ میں سے ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ مایا جب نبوت کا باب بند ہوتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اگر کسی کا رتبہ مقام شان ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اگر انہوں نے یہ فرمایا کہ عام لوگ 2.5 روپے دیتے ہیں 100 میں سے اور خاص جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 2.5 خود رکھ لو، 97 اللہ کی 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، عارف اور عاشق اور صدیق کہتے ہیں پاس کچھ بھی نہ رکھ، سب کچھ یار کے نام پہ قربان کر دیں۔ تو آپ سرکار نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق سرکار فرماتے ہیں صدقہ جو ہے جب کسی کو زکوٰۃ دے صدقہ دے تو فرماتے نہایت عاجزی سے پیش کر، نہایت ادب سے پیش کر، اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتنا شر و بست کے ساتھ لکھا کہ کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے زکوٰۃ دینے والے، تیرا احسان تو دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے ہے، توجہ کریں بات سمجھیں، اور یہ جو متاع دنیا یہ مال تو دے رہا ہے زکوٰۃ کا یہ فانی ہے، یہ چند دن رہے گا ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کے بدلے میں تو جانتا ہے اس فقیر اس غریب سے تجھے کیا ملے گا؟ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا قیامت کے دن یہ غریب مسکین تیری شفاعت کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا، فرمایا غریبوں مسکینوں کے ساتھ جان پہچان رکھا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ان کا بھی ایک دن آنے والا ہے۔ آقا ان کا کون سا دن ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن ان کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور بلا کے اللہ پاک ان سے معذرت کرے گا کہ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے اوپر تنگیاں رکھی، فکر و فاقہ رکھا، تو میں تجھ سے ناراض نہیں تھا، میں تیری بہتری چاہتا تھا،
میں علام الغیوب ہوں، میں تیرا خالق مالک رب ہوں۔ میں جانتا تھا اگر میں تجھے مال کی فراوانی دے دیتا تو نفس پرستیوں میں پڑ جاتا، شہوت پرستیوں میں پڑ جاتا، گناہوں میں نافرمانیوں میں پھنس جاتا۔ تو اب صبر شکر کی زندگی گزار کے آیا ہے، اب میں تجھے صلہ یہ دیتا ہوں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ مجرم الگ ہو جائیں گے، دوزخی الگ ہو جائیں گے، جنتی الگ ہو جائیں گے، اور دوزخیوں کی صفیں بنی ہوں گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ یہ جو غریب مسکین جن سے آپ محبت کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، حاجات پوری کرتے رہے، اللہ ان کو بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا اے غریبوں، اے مسکینوں، صبر شکر کی زندگی گزار کے آنے والوں، یہ جو دوزخی کھڑے ہیں ان کی صفوں میں چلے جاؤ، اور ان میں تمہیں کوئی ایسا ملے جس نے کبھی تمہیں پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، لباس لے کے دیا تھا، حاجت پوری کی تھی، میرے بندے چلے جاؤ ان میں اور ان کے ہاتھ پکڑ لو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور اپنے محسنوں کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے احسان سے بڑا احسان ان کا ہوگا، اور پھر فرماتے ہیں یہ قبول تو دے کر احسان کر رہا ہے، مگر اس سے بھی بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے تیرے زکوٰۃ کا مال قبول کر لیا ہے اور تیرے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حق رکھا تھا نا، غریبوں مسکینوں کا دینا تیرے اوپر فرض تھا، اس نے قبول کر کے وہ تیرا جو بوجھ تھا وہ اتار دیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے بدلے میں تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لا فانی، یہ فانی ہے مگر جو شفاعت ملے گی اور شفاعت کے بدلے میں جو جنت ملے گی وہ لا فانی ہے، وہ باقی ہے۔ جنت کی ہر شے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور جنت کی جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس میں کسی بھی شے کو فنا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ محلات ملیں گے، بیویاں ملیں گی، صحت ملے گی، زندگی ملے گی، جو کچھ بھی ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا جس کسی کو دو ادب سے دو، عاجزی سے دو، تکبر سے نہ دو، احسان کر کے نہ دو، جتلاؤ نہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جتلا دیا، جس نے کسی کی حاجت پوری کی، کسی کی مدد کی، تو فرمایا پھر اس کو جتا دیا کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، تیرا یہ کام کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، مگر احسان جتانے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی صدقہ کسی فقیر کو دو، ادب سے دو، عاجزی سے دو اور خوش دلی سے دو۔ فرمایا جو جتنا خوش دلی سے دے، فرمایا سمجھ لے کہ اس کا وہ صدقہ اتنا ہی زیادہ قبول ہوا ہے، جو جتنا زیادہ خوش دلی سے دے۔ تو تنگ دلی سے دینا اور دے کے پھر یہ سوچنا کہ میرا اتنا مال کم ہو گیا، یہ بخل کی علامت ہے، یہ بخیل آدمی کی علامت۔ جس کو دے کر خوشی ہو سمجھو وہ صاحب ایمان ہے، اس کا من ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں حاصل ہوتی دولت ساتھ آرزو کے۔ توجہ کریں، آپ بیٹھے رہیں، محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، اور بیٹھے رہیں اور کہیں جی میں لاکھوں پتی ہو جاؤں، اربوں پتی ہو جاؤں، صرف چاہنے سے ہو جاتا ہے کوئی بندہ؟ اور پھر اس سے بھی بڑی بات ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ مال دینے والا ہی اگر تجھے مال نہ دے تو تیرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ تو لاکھ چاہتا رہو، اس کے چاہنے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو بیٹھے بٹھائے بھی دے سکتا ہے، مگر وہ نہ چاہے تو جتنی مرضی تو آرزو رکھ، جتنی مرضی کوشش کر، محنت کر، تو مالدار نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہیں حاصل ہوتی جوانی ساتھ خضاب سے۔ فرمایا جیسے کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ گئی ہیں، چھوارے کی طرح اس کی رخسار ہو گئے، اور پھر وہ خضاب لگائے اور کہے میں جوان بن جاؤں، تو فرماتے خضاب لگانے سے بندہ جوان تھوڑا ہو جاتا ہے۔ جوانی تو اللہ کی عطا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے بندے کے بال کالے رہتے ہیں، چہرہ حسین و جمیل رہتا ہے، بندہ تندرست توانا جوان رہتا ہے،
جسم میں قوت رہتی ہے، جب وہ چاہتا ہے جسم کی طاقت سلب کر لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے سیاہ بالوں کو سفید کر دیتا ہے۔ اب تو لاکھ خضاب لگاتا پھر وہ طاقت دینے والے نہیں لے لی ہے، تو اب خضاب لگانے سے جوانی کہاں سے آئے گی؟ ہاں جی، میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑاں۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پئیاں سب پیڑاں، محمد بخشا ہن کم نہ آون سونف اجوین ہریڑاں۔ اب آپ جو مرضی کھاتے رہیں، اب وہ جوانی نہیں آ سکتی جو اللہ نے دی تھی اور اب لے لی ہے۔ ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح آپ لاکھ خضاب لگاتے پھریں اور خضاب لگا کے جوان بنتے پھریں، جوانی تو تب ہی آنی ہے جب اس نے دینی ہے، اور جب اس نے چاہنا ہے لے لینی ہے۔ تو جناب فرماتے ہیں خضاب لگانے سے بھی جوانی نہیں آتی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں نہیں حاصل ہوتی صحت ساتھ دواؤں کے۔ آپ فرماتے ہیں آپ لاکھ دوائیاں کھاتے رہیں، وہ اگر شفا نہ دے تو فرماتے ہیں شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا تو اس کے فرمان میں، اس کی عطا میں ہے۔ دیکھیں میں بیمار رہوں آپ کے سامنے کتنے ڈاکٹروں سے دوائی لی، جب اللہ نے چاہا تب ہی شفا ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنی دوائیاں کھائیں، سینکڑوں دوائیاں کھا چھوڑیں، مگر جب شفا اللہ نے چاہی تب ہی ہوئی۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ پھر آپ کی بڑی خوبصورت بات، میں تو اس کو پڑھتا رہا اور اس کا حظ لیتا رہا، چس لیتا رہا۔ آپ اگر ہمتن گوش ہو کے محبت سے اخلاص سے اس کو سنیں گے نا تو بات سمجھ آئے گی آپ کو، اور چس آئے گی اور ایمانی حلاوت نصیب ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا پیشہ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے۔ لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی کپڑا بیچتا ہے، کوئی دکان میں سونا بیچتا ہے، کوئی چاندی بیچتا ہے، کوئی لوہا بیچتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا پیشہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عبادت بھی ایک پیشہ ہے۔ توجہ کرنا، عبادت بھی ایک کام ہے۔ فرمایا جس طرح تم اپنے کام بازار میں دکانوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں نا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ والا عبادت کا پیشہ اگر تو چاہتا ہے مقبول ہو، توجہ کریں، تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر خلوت اختیار کر، تنہائی اختیار کر، گوشہ نشینی اختیار کر۔ فرما جس قدر تنہائی میں، گوشہ نشینی میں لوگوں سے الگ ہو کے چھپ کے عبادت کرے گا، آپ فرماتے ہیں اسی قدر یہ زیادہ مقبول ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا دکان بناتے جی فلاں جگہ اگر دکان مل جائے نا تو وہ بڑا وہاں پہ کاروبار چل، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت میرے حضور مقبول ہو، یہ پیشہ عبادت کا پیشہ میرے حضور قبول ہو اور اس میں ترقی ہو، تو فرما جس قدر زیادہ خلوت میں چھپ چھپ کے کرے گا اسی قدر یہ بڑھے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر جب لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کا راس المال ہوتا ہے، ان کا اصلی مال ہوتا ہے جو دکان کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ صرف دکان لے کے بیٹھ جائیں تو کوئی گاہک آئے گا؟ آپ پہلے اپنے پیسے لگاتے ہیں، مال لا کے رکھتے ہیں، پھر گاہک آتے ہیں خریدنے کے لیے، پھر آپ بیچتے ہیں، پھر اس میں سے نفع ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کاروبار کے لیے، دکان کے لیے بندے کا راس المال ہوتا ہے جس پر وہ کاروبار کرتا ہے۔ فرمایا اس عبادت کے پیشے میں جانتا ہے راس المال کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرمایا تقوی ہے، تقوی ہے۔ فرمایا اگر تیرے پاس تقوی نہیں ہے، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہو اور صبح تو باہر نکلے اور اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، یہ کینچی کی طرح چلتی جائے، جو چاہے بولتی جائے، جھوٹ بولے، گالی دے، فضول گوئی کرے، غیبت کرے، چغلی کرے۔ زبان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زیادہ جو تم بولتے ہو نا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا یہ جو بہت تم بولتے ہو نا، باتیں کرتے ہو، ان میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اگر بولنا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم بولا کرو، دوسروں کو ترغیب دلایا کرو کہ بھائی صدقہ دو، جس طرح میں بتا رہا ہوں، صدقے کی ترغیب دلاؤ، اس زبان سے بول کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے۔ یا فرمایا دو بھائی جو لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروانے کے لیے بولو،
या फरमाया नेकी का हुक्म देने के लिए बोलो, बुराई से मना करने के लिए बोलो। बोलना ही है तो अल्लाह का जिक्र करो, तिलावत करो, दरूद व सलाम पढ़ो। तो ये तकवा है। आप अपनी नज़र की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, पेट की हिफाजत करें, इसमें हराम लुकमा ना जाने दें, ये तकवा है। तो फरमाया जब ये रासुल माल तकवा तेरे पास होगा और तन्हाई में इबादत करेगा तो आपने फरमाया फिर तुझे नफ़ा होगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया जानता है फिर नफ़ा क्या होगा? जी हजूर क्या होगा? फरमाया फिर तुझे इसके बदले में जन्नत नसीब हो गई। वो जन्नत जो अल्लाह ताला की इनायात का घर है, वो जन्नत जो रब्बे ज़ुल जलाल की मुलाकात का घर है, फरमाया वो जन्नत तुझे मिलेगी। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब ने फरमाया गुनाह से बचना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं गुनाह से बचना, गुनाह से तौबा करना वाजिब है। गुनाह से तौबा करना, गुनाह हो जाए तो तौबा करना वाजिब है, मगर फरमाते हैं गुनाह से बचना वाजिब तर है। वाह वाह वाह। फरमाया ये तौबा करने को वाजिब जानने वाले इससे भी वाजिब तर चीज़ तुझे बताएं? हजूर क्या है? फरमाया गुनाह ही न कर, गुनाह ही न कर। गुनाह से बचना फरमाया वाजिब तर है। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तौबा बूढ़े से खूब है। जो आदमी बूढ़ा हो के ही तौबा कर ले बड़ी अच्छी बात है। ये ज़हन नशीन रखें बात, मौत के फरिश्ते नज़र आने से पहले पहले जो भी तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। वो बूढ़ा हो, वो जवान हो, वो ज़ईफ़ हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा गुनहगार हो, अल्लाह का वादा है। ये नहीं कह रहा कि तौबा कबूल नहीं होती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया बूढ़ा अगर तौबा करे, जो बूढ़ा हो गया है और बूढ़ा होकर भी तौबा कर ले, आप माते बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूब। आप फरमाते हैं बूढ़ा अगर तौबा करे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं तो खूब है, मगर अगर कोई जवानी में तौबा करे तो खूब तर है। क्यों? कि बूढ़ा अब तौबा कर रहा है तो इसमें कौन सा कमाल है? बख्शिश तो उसकी हो जाएगी मगर कमाल नहीं है, इसलिए कि अब उसमें गुनाह करने की सख्ती नहीं रह गई। अब वो तौबा करेगा तो क्या फ़ायदा है? अब उसके अंदर सजदे करने की ताकत ही नहीं है, इबादत की ताकत ही नहीं है, भाग भाग के हज उम्रे करने की ताकत ही नहीं है। अब तौबा की है, तौबा तो कबूल हो गई, अल्लाह माफ़ कर देगा, मगर फरमाया कमाल नहीं है। कमाल है कि तू जवानी में तौबा कर। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई जवान तौबा करता है, जवान, तो मशरक से लेके मगरब तक दुनिया कायनात के तमाम कब्रिस्तानों से 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब बंद कर देता है। समझे बात? जवान जब तौबा करता है तो जवानी में आप तौबा करें तो आपके जिस्म में ताकत है, तवानाई है, आप जी भर के इबादतें कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, उम्रे कर सकते हैं। और कमाल ये नहीं है कि आपके पास गुनाह करने की सख्ती न रहे और आप गुनाह न करें। कमाल ये है कि आपके अंदर ताकत हो गुनाह करने की और वसाइल हो सारे गुनाह करने के, और फिर आप बच आएँ। कमाल ये है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं गुनाह जवान का बद है। कोई जवान आदमी गुनाह करता है तो बुरी बात है, बुरी बात है, मगर फरमाते हैं अगर कोई बूढ़ा गुनाह करता है तो बहुत बुरी बात है कि वो तो जवान है, उसके जज्बे जवान हैं, उसके जज्बात जवान हैं। हाँ जी, जवानी मैंने किताब में पढ़ा था, जवानी मस्तानी होती है। हाँ जी, जुनून से जवानी है। तो फरमाया कि वो तो जवान है, उसके जज्बात जवान हैं, तो तू तो बूढ़ा हो गया है, ज़ईफ़ हो गया है, कब्र बिल्कुल करीब आ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमर झुक गई है, सामने कब्र मौत नज़र आ रही है, तो उसको तो अभी उम्मीद है कि मैं बूढ़ा हूँगा, तुझे तो ये भी उम्मीद नहीं, तुझे तो अब सीधी मौत नज़र आ रही है और तू फिर भी गुनाह कर रहा है। तो फरमाते जवान अगर गुनाह करता है तो बुरी बात है, मगर अगर कोई बूढ़ा हो के भी गुनाह करता है तो बहुत बुरी बात है। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सरकार के मलफूज़ात आपको सुना रहा हूँ। फिर आप सरकार फरमाते हैं मशगूल होना
دنیا کے ساتھ توجہ کریں، مشغول ہونا دنیا میں جاہل سے برا ہے۔ ایک جاہل آدمی ہے، ان پڑھ بندہ ہے، وہ دنیا میں مشغول ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے، اور اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کو بھلا دیا ہے، موت قبر آخرت کو بھلا دیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، ذکر بھی نہیں کرتا، حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، ہاں جی ہر ماہ وقت نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے۔ جناب فرماتے ہیں بری بات ہے، کوئی جاہل آدمی اگر یہ عمل کرتا ہے تو بری بات ہے، مگر فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہو کے بھی عمل کرتا ہے تو بہت بری بات ہے۔ وہ تو انجان ہے، وہ تو جاہل ہے، تجھے تو اللہ نے نور علم سے بہراور کیا ہے، تو موت قبر حشر ہر چیز کو جانتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی پیشی کو جانتا ہے، اور پھر تو دنیا میں مشغول ہو کر اپنے مولا کو اگر بھلا دیتا ہے تو بہت بری بات ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی کرنا عام لوگوں کا بری بات ہے۔ عام لوگ عبادت میں، نماز میں، نوافل میں، ذکر میں، تلاوت میں اگر سستی کرتے ہیں تو بری بات ہے، مگر فرماتے ہیں کوئی عالم ہو کے عبادت میں سستی کرے تو بہت ہی بری بات ہے۔ ہر کسی کو آپ سمجھاتے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے تکبر کرنا امیر کا، تکبر کرنا امیروں کا بری بات ہے، یہ بد عمل ہے، مگر فرماتے ہیں کہ کوئی محتاج اور غریب تکبر کرے تو بہت ہی بری بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی ہے، کروڑوں پتی ہے، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، طاقت ہے، وہ تکبر کرے تو بات جچتی ہے تو اس سے بھی بری بات۔ اللہ کو تکبر پسند ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے تکبر صرف میری شان ہے، اور کوئی بھی کرے گا میں مروڑ کے رکھ دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ المتکبر، اللہ فرماتا ہے میں ہوں المتکبر، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کوئی اور بڑا بنے کسی بھی معاملے میں اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے میں مروڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ بری بات ہے تکبر کرنا، امیر ہو کے بھی کوئی تکبر کرے تو بری بات ہے، مگر کسی کے پاس کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، کوئی عہدہ منصب وہ تکبر کرتا ہے تو بھی بات کوئی جچتی ہے، اور ایک بندہ غریب ہوتا ہے اس کے پاس ہی کچھ نہیں پھر بھی تکبر کرتا پھرے، آپ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں عاجزی کرنا غریبوں کا، کوئی غریب مسکین آدمی کچھ بھی نہیں وہ عاجزی کر رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر فرماتے ہیں جس کے پاس سارا کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، مقام ہے، اور پھر وہ جھکتا پھرے، عاجزی کرتا پھرے، نہیں جی میں سب تو عاجز ہے، فرمایا یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بس آخری قول پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، پھر آپ فرماتے ہیں جسے رونے کی طاقت نہ ہو، اور رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رونا۔ آقا علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے نرمی والا دل عطا فرما، نرمی والا، گداز والا، رقت والا دل عطا فرما، سرکار خود دعا فرماتے، اور یا اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اور آقا علیہ السلام کثرت سے گریا کرتے، روتے، ساری رات ایک ایک سجدے میں حضور روتے روتے گزار دیتے، بہت روتے آقا علیہ السلام، اور رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا آپ کو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آپ بکری بھینس کے تھنوں سے دودھ دوہتے ہیں، اور دودھ جب تھنوں سے نکال لیں اور پھر آپ چاہیں کہ تھنوں میں سے واپس ڈال دوں تو ڈال سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تھنوں سے دودھ دوہا ہوا واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے جو خوف خدا سے رو پڑا، جس کی آنکھ سے آنسو آ گیا، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے۔ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے رونا اللہ تعالیٰ کو۔ اور امام خرپوتی قصیدہ بردہ کی شرح انہوں نے لکھی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے گریا اور بکا کا ذکر کرتے ہوئے اس مقام پہ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شرح قصیدہ بردہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ان آنکھوں کو نصیب ہوگا جو خوف خدا سے رو کر آنسوؤں سے آنکھوں کا غسل کر کے آئیں گے، جو آنکھیں آنسوؤں سے غسل کر کے آئیں گی نا، ان آنکھوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بہت روتے،
सर सजदे में रख लेते, इतना तवील सजदा करते कि ज़मीन आपके आंसुओं से तर हो जाती, हत्ता कि उसके अंदर घास उगाती। इतना लंबा सजदा करते और रोते जाते। अल्लाह ने फरमाया, दाऊद इतना क्यों रोता है? ऐ मेरे दाऊद नबी, ये तो बता इतना क्यों रोता है? अल्लाह ने फरमाया, अगर दोज़ख के डर से रोता है तो जाओ मैं ऐलान करता हूँ दोज़ख तेरे ऊपर हराम हो गई। ऐ मेरे दाऊद, अगर जन्नत के लिए रोता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊँगा, जन्नत तेरे ऊपर वाजिब करता हूँ, मगर बता तो सही तू क्यों रोता है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने रो कर अर्ज़ की, मौला मैं तो इसलिए रोता हूँ कि क़यामत के दिन तेरे दीदार से महरूम न हो जाऊँ। फरमा, दाऊद अगर मेरे मुखड़े के दीदार के लिए रोता है तो फिर रोता रहे। क्यों? कि मेरा दीदार सिर्फ रोने वालों को नसीब होगा। इसलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं, मसाए बलाम दुख तकलीफ़ें, औलिया अल्लाह फरमाते हैं ये अच्छी चीज़ है। हजूर क्यों फरमाते हैं? इसलिए कि जब बंदे को बार बार तकलीफ़ों की ज़रबें पड़ती हैं, फाके आते हैं, परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो फरमाते हैं इससे दिल नरम हो जाता है। तकलीफ़ों से दिल नरम होता है, तकलीफ़ों से, मसाइब से, दुखों से दिल नरम होता है। तो फरमाया जिसका दिल जितना नरम हो वो उतना ज़्यादा रोता है, तो जो जितना ज़्यादा रोता है उस पर उतना ज़्यादा यार का करम होता है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।